بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت کے ارکان اور شروط۔ تربیت کے لیے کم از کم تین چیزیں ضروری ہیں جسے ارکان کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز نہیں ہوگی تو تربیت نہیں ہوگی۔ شروط کہتے ہیں کہ تربیت کے عمل سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہیں جنہیں شروط کہتے ہیں۔ ارکان تربیت تین ہیں: مربی، جسے آپ کہہ لیں استاد یا والد یا عالم یا خطیب۔ متربی جو زیر تربیت ہو، آپ کہہ لیں مثلا بچے، گھر کے بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، نمازی حضرات ہوتے ہیں، دکان کے ملازم ہوتے ہیں، وہ زیر تربیت ہوتے ہیں۔ تو متربی جو زیر تربیت ہو۔ اور منہج کا مطلب ہے کہ ان کے سکھانا کیا چیز ہے، اسلام سکھانا ہے یا خواہشات نفس سکھانی ہے، توحید سکھانی ہے یا بدعت سکھانی ہے، اور علم دینا ہے یا توہمات دینے ہیں، کیا چیز سکھانی ہے۔ جو چیز سکھانی ہے نا اسے منہج کہتے ہیں۔ ایک منہج یہ ہے کہ اس کو سکھائیں بھئی صحت کتنی اچھی ہونی چاہیے، اخلاق جو مروجہ اخلاق ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا ہونا چاہیے۔ یہ عمومی منہج ہے جو پوری دنیا میں ہے۔ انگریزوں کا بھی منہج ہے کہ جسم اچھا ہو، اخلاق، عقل اچھی ہو، طبیعت اچھی ہو، یہ عمومی ہے۔ ایک ہوتا ہے اسلامی۔ اسلامی یہ ہے کہ آپ کا ایمان اچھا ہو، آپ کی عبادت اچھی ہو، آپ کا اخلاق اچھا ہو۔ یہ عمومی اسلامی ہے، عمومی اسلام جو ساری دنیا جانتی ہے اسلام کیا ہے۔ ایک ہے سلفی۔ سلفی منہج ایک خاص منہج ہے جو پچھلے مناہج کو شامل کر کے اس پر اضافہ ہے کہ التوحید اولا، سب سے پہلے توحید ہونی چاہیے۔ توحید کے تمام پہلو ہیں، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، ٹھیک ہے، اور توحید انفرادی سطح پر، توحید اجتماعی سطح پر، توحید علمی سطح پر۔ اسی طرح عبادت، اس کی انواع و اقسام، اس کے ضوابط، اس کی شرائط، عبادت ضائع کیسے ہو جاتی ہے، عبادت کا صوفیہ کا منہج کیا ہے، سلفیہ کا منہج کیا ہے، کیا فرق ہے صوفیہ اور سلفیہ میں، عبادت کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ سلفی منہج ہے۔ تو تربیت کا منہج جو ہے وہ ہے کہ جو پیش کرنا ہے، جو بچوں کو تیار کرنا ہے۔ تربیت میں دو چیزیں شرط ہیں۔ ایک تو وقت کافی ہو، کم از کم 3 سال ہوں جب پوری تربیت کرنی ہے، جب اسے پورا ڈھال دینا ہے، ایک مجاہد کی شکل میں، ایک دائی کی شکل میں، ایک عالم کی شکل میں، کم از کم 3 سال۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ استقرار ہو۔ استقرار کا مطلب ہے کہ 3 سال میں مربی ہر وقت میسر ہو، متربی ہر وقت میسر ہو، منہج تربوی ہر وقت سامنے ہو، اور البیعۃ التربویہ، ماحول مستقر ہو، یعنی ہر وقت تربیتی ماحول ایک جیسا رہے۔ یہ نہ ہو کہ درمیان میں 2-3 ماہ کی چھٹیاں ہو جائیں، واپس آئیں تو بچے بالکل زیرو ہو چکے ہوں، ایسا نہ ہو، وقفہ نہ ہو، 3 سال تک بہترین تربیت ہو۔ تو یہ 2 شرطیں ہیں۔ اب الزمن الکافی، وقت مناسب ہو، کافی ہو۔ دوسرا الاستقرار کے جو منہج ہے، جو مربی متربی اور جو ماحول ہے اس میں استقرار ہو، اس میں تبدیلی نہ ہو 3 سال تک۔ یہ 2 شرطیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ موضوع ختم ہو گیا۔